السلام علیکم وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے پیپر میں سورہ احزاب کی آیات کے لحاظ سے یہ بہت اہم ہے۔ سورہ احزاب کی آیات، جتنی بھی منتخب آیات ہمارے سلیبس میں موجود ہیں، ہمیں ان کو بہت اچھی طرح کرنا ہے۔ جی، ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 کا، چھٹی آیت۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہی ضرور ان میں سے کوئی ایک آیت آ جاتی ہے، یا تو سورۃ آغاز ہی میں سے جو پورشن ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ احزاب کی آیات آغاز میں سے انہی میں سے کچھ ایک ضرور آ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یونیورسٹی کے پیپر میں 4 آیات آئیں گی، کوئی سی 2 کرنی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا، زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین، مومنین کے لیے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ، اور ان کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، واولی الارحام، اور قرابت دار، بعضہم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ تر، نزدیک تر، بعضن، ببعض، بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لحاظ سے، من المؤمنین، مومنین میں سے، والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے، اللہ، مگر، ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الی، کی طرف، اولیائکم، اپنے دوستوں کی طرف، معروف، حسن سلوک یا بھلائی کرو، کان ذالک، ہے یہ، فی الکتاب، کتاب میں، مسطورا، لکھا ہوا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جی، بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور قرابت دار کتاب اللہ کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت، البتہ یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھیں کہ اس آیت میں جن 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنین کے لیے مائیں ہیں، اور پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وراثت کے احکام کے لحاظ سے ان کے ذکر تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان والوں سے تعلق، تو آیت کے پہلے حصے میں ہی النبی اولی بالمؤمنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور قریب نہ ہوں۔ اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن مسلمان کے لیے رؤوف اور رحیم، اس لیے وہ اپنی امت کی تکلیف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاک گزرتی ہے۔ اس لیے مومنین کو بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ اور یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ تذکرہ کر سکتے ہیں یہاں
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر تعلق پر غور کیا جائے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو ایک سنگ دل نے آپ کے سینے کو چیرتے ہوئے کہا، اب تم پسند کرو گے کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور مجھے چھوڑ دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا، واللہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جانے کے لیے آپ کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومنین کتنی محبت کرتے تھے؟ صحابہ ان کی بہترین مثال تھے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی بے خوف و خطر آپ کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ایک عورت کا شوہر، بھائی، بیٹا غزوہ احد میں شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ و سلامت دیکھ کر کہتی ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شاعر نے یہی بیان کیا، وہ جس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، وہ جس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، مہک بخشی گلوں کو، میں کو تابندگی بخشی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کے ساتھ جا رہے تھے کہ حضرت عمر کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ بنا، کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ بنا لے۔ حضرت عمر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پورے مومن ہو گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل اور دخول جنت کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ جی، یہاں دوسرا پوائنٹ ہے امہات المومنین کا مقام اور مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنا پر ازواج کا درجہ انتہائی بلند ہے۔ یہ بات آپ کے ہی سلیبس سورہ احزاب کی 32 آیت میں تذکرہ بھی ہے، جس میں ذکر کیا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرنے والی بات ہو تو بات میں ایسی نرمی پیدا نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ کوئی امید پیدا کر لے، تم دستور کے مطابق بات کرو۔ یہ آپ کے سلیبس میں ہی موجود ہے، یعنی اس کی تشریح بھی آپ کے سلیبس میں ہے۔ ازواج مطہرات کی خصوصیات میں سے ایک ان کو ماں قرار دیا گیا۔ ماں کا مقام اور مرتبہ جو ہے مختلف جگہ تذکرہ آیا ہے۔ یہاں ازواج کو انہی معنوں میں ماں کہا گیا کہ ان کی عزت اور تکریم تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ادب اور لحاظ کرے، لیکن شریعت کے دوسرے کام میں حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے۔
یعنی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم ہیں. مومنوں کی مائیں ہونے کی وجہ سے ان پر پردہ ساقط نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی وراثت میں حصہ دار ہے، اور نہ ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کی ماں جائی بہنیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہو جاتا. تو یہاں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج آپ کے بعد بھی کسی کے نکاح کے لیے نہیں ہوں گی، یہ صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہے. یعنی وہ مائیں قرار دے دی گئیں تو ان کا ایک رتبہ ہے. پھر یہاں ایک تھرڈ پوائنٹ بیان کیا گیا وراثت کے اصول کے لحاظ سے کہ ترکہ میں سب سے پہلے آپ حقدار آپ کے قریبی رشتے دار ہیں ان کو مقدم ٹھہرایا جائے. یعنی رشتے داروں کے حقوق کو خاص قرار دے دیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی خیرات بھی اس صورت میں ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو دے. انسان اپنے قریبی عزیزوں کو محروم کر کے اگر دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ اتنا اچھا عمل نہیں ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام تفصیل سے بیان کیے، اور انصار اور مہاجرین کو جب بھائی بھائی بنایا گیا تو کیا ہوتا تھا کہ اس تعلق کی بنا پر کوئی اگر ایک فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کی وراثت سے حصہ لیتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رشتہ داروں کے حقوق ان سے اچھا سلوک کرنا، جیسا کہ سورہ نساء میں حکم دیا گیا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں باپ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشتہ داروں کے حقوق کی بہت تلقین کی. آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں فراغی ہو وہ صلہ رحمی کرے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر. یعنی یہ بیان کر دیا گیا کہ وراثت تو رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، یہ حصے اللہ کی طرف سے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں. کوئی شخص اگر ہدیہ، تحفتاً یا وصیت کے ذریعے اپنے دینی بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا. کتاب مستور سے مراد یہاں لوح محفوظ لیا گیا ہے. وراثت میں رشتہ داروں کو مقدم کرنا اور عام تعلق کے لوگوں کو مقرر نہ کرنا یہ اللہ کے احکام ہی ہیں. ایک مقام پر اللہ نے وراثت کے احکامات پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے فریضۃ من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے مقررہ کیے ہوئے حصے ہیں. وراثت میں جو حصے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے وراثت کی تقسیم میں اللہ کی رضا کو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہونے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں اس آیت میں جو بنیادی نکات تھے تمام تر آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان کی تشریح جتنا ممکن ہو آیات، احادیث اور جو منتخب چیزیں ہیں اشعار کے ریفرنس میں یا کوئی کوٹیشنز ہیں مختلف جگہ پہ بیان کی گئی ان کو کوٹ کرتے ہوئے کریں بنسبت اس کے کہ آپ اردو میں ساری تشریح کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.